اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو جو واقعہ سنانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بدبخت بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگے، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ان جھوٹے خداؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستوں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بدبختوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ پیارے دوستوں، نمرود شہر بابل کا حاکم تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ دنیا میں صرف 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، جن میں سے 2 بادشاہ ایسے تھے جو مسلمان تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے، اور 2 کافر حکمران تھے جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکمرانی کی۔ ان میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر 400 سال حکومت کی۔ یہ بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس نامرودی دور کے اندر شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ یہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس بدبخت قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، اور بتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کو حقیقی خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرودی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن نمرودی قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر گئے جہاں پر ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو چپکے سے توڑ دیا اور اس کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی جب اپنے عبادت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی چونکہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو نمرودی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہا۔ چنانچہ نمرودیوں کی یہ بات سن کر نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ لہٰذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں آگ جلائی گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی سلامتی والی آگ کر دی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اس وقت تک میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں تھا اور اس جیسا سکون مجھے پہلے کبھی حاصل نہ ہوا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں کو ایک بار پھر حق کی دعوت دینے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بار سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے کا کہا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن نمرود نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور ایک کو پھانسی لگا دیا۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دی ہے اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا میں ہوں۔ بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں کے اندر سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کی فوج کو نمرودی فوج کے اوپر مسلط کر دیا تو یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے، ان کا خون پی گئے۔ تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل میں داخل ہو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر کے بعد ویسے ہی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر سے نمرود کو سزا دی۔ یہ تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دی، اور وہ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا، وہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ اس قدر دردناک موت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے نمرود کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے دوستوں، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کو عبرت کا نشانہ بناتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ لوگوں نے سبق بھی حاصل کیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔